اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 66 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید اس کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا مفہوم یوں ہے، بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ ہے جو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی تھی۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سزا کو بطور عبرت بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہم نے اس سزا کو نصیحت بنا دیا ہے۔ اور وہ سزا یہ تھی جب انہوں نے نافرمانی کی تھی، چونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو جب انہوں نے ہیلا کیا اور نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر، تو رب تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں جو ان کو مسخ فرما دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم نے ان کو سزا دی ہے، اس سزا کو ہم نے عبرت بنا دیا ہے ان کے لیے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا ہے۔ اس کی اگلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی آیہ کریمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس قصے کی ابتدا جو ہے رب تعالیٰ کے فرمان وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وہاں سے ہوتی ہے، مگر اس کلام کو اس پر رب تعالیٰ نے مقدم فرمایا ہے تاکہ ان کے دوسرے جرموں پر بھی دلالت کرے۔ یہ ایک مستقل نوع ہے، مثلا احکام الہی سے استہزاء کرنا، سوالات کی کثرت، احکام کی نافرمانی وغیرہ۔ اب اس کا مکمل قصہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس کا جو چچا زاد بھائی تھا وہی اس کا وارث تھا۔ تو جب اس آدمی کی عمر لمبی ہوئی، اس نے اس عامیل نامی شخص کو قتل کر دیا، اور جب اس نے اس کو قتل کیا تاکہ وراثت حاصل کرے، قتل کرنے کے بعد اس نے اس کی لاش کو اٹھانے کے بعد دوسرے شہر کے قریب پھینک دیا۔ پھر صبح اس کا بدلہ طلب کرنے لگا اور چند لوگوں پر اس نے اس کے قتل کا الزام لگا دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر یہ سارا واقعہ پہنچا اور آپ نے اس کو سنا، تو فیصلہ کرنے کے اندر آپ کو مشکل پیش آئی، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ جب آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو آگے سے وہ بولے اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے، چونکہ یہاں پر سوال تھا ہمارا قاتل کون ہے، اور جواب کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ بظاہر اس کے اندر مطابقت معلوم نہیں ہوتی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے ان کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ استہزاء کرنا چونکہ یہ سنجیدہ لوگوں کا شیوا نہیں ہے، یہ جاہلوں کی عادت ہے، اور سنجیدہ معاملات کے اندر سنجیدہ لوگ وہ مذاق نہیں کرتے۔ اگرچہ یہاں پر جواب سوال کے موافق نہیں لگتا،
مگر آپ نے ایسی کلام فرمائی، آپ نے اپنے اوپر لگائی گئی تہمت کو دور فرما دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ یقینی طور پر یہ رب تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے یہ تو بڑی عظیم الشان ہوگی، اس لیے انہوں نے اس گائے کے اوصاف طلب کرنے شروع کر دیے اور بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی حماقت کرتے رہے۔ تو یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک فرمان عالیشان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یوں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا مقصود حاصل ہو جاتا، مگر انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی فرما دی۔ یعنی رب تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اب وہ بار بار اس کے اوصاف طلب کرنے لگے، وہ کیسی ہوگی، اس کی عمر کیسی ہوگی، تو جس طرح انہوں نے بار بار سوالات کیے تو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کو بڑھا دیا۔ اب ان کے لیے یہ سارا معاملہ انتہائی جو سخت ہو گیا، پھر انہوں نے وہی گائے ذبح کی جس کو رب تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اب اس گائے کے ذبح کے اندر بھی ایک بہت ہی بڑی حکمت تھی، اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انتہائی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار آدمی تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو وہ اس گائے کی بچیا کو لے کے ایک جنگل میں چلا گیا، اور وہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رب العالمین، میں اپنی اس گائے کی بچیا کو تیری بارگاہ کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ودیت رکھتا ہوں، جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دینا۔ اب جو اس کا بیٹا تھا اس کو بھی رب تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی تھیں۔ جب اس آدمی کا انتقال ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا بڑا ہوا، اور وہ بیٹا بھی انتہائی عبادت گزار تھا، ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اب اس کا عمل یہ تھا کہ وہ صبح کے وقت لکڑی کاٹتا تھا، پھر اس کو فروخت کرتا تھا، پھر اس سے جو قیمت ملتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ خود کھاتا تھا، ایک فقراء کے اندر تقسیم کر دیتا تھا، اور ایک اپنی ماں کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا تھا۔ جب رات ہوتی تو رات کے بھی اس نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ وہ قیام کرتا تھا، ایک حصہ وہ آرام کرتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کے اندر اس نے وقف کیا ہوا تھا، ماں کے جا کے سراہنے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ نے ایک گائے فلاں جنگل کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ودیت رکھی ہے، اب جب تم وہاں پر جاؤ گے اور یہ عرض کرو گے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اے حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، میری گائے جو ہے وہ مجھ کو واپس کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری گائے واپس کر دے گا۔ تو پھر اس نے ایسا ہی کیا، اور جنگل میں جا کر اس نے جب یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب، میری گائے مجھ کو عطا فرما دو، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس نے یہ عرض کی تو اس کی گائے جو ہے وہ چلتی چلتی وہ بچہ اس کے سامنے آ گئی۔ جب وہ اس کے سامنے آئی، آ کے کھڑی ہو گئی، تو اس نے اس کی گردن سے پکڑ لیا۔ جب اس نے اس کی گردن سے پکڑا نا تو وہ گائے اس کو رب تعالیٰ نے یہ شان دی، زبان دی، وہ بولنے لگی، کہتی ہے اوپر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے گردن سے پکڑ کر لانے کا کہا ہے، تمہارے اوپر سواری کرنے کا نہیں کہا۔ تو اس کے جواب کے اندر وہ کہتی ہے، اگر تو آج میرے اوپر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی بھی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ تو بہرحال جب وہ یہ گائے لے کے اپنی ماں کے پاس گیا تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو انتہائی محنتی ہے، رات کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک حصہ سوتا ہے، ایک حصہ میری خدمت کرتا ہے، صبح کے وقت تو جا کے جنگل سے لکڑی کاٹتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے، تمہارے لیے کام زیادہ ہے، تم ایسا کرو کہ اس گائے کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو بیچ دو، اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ 3 دینار، 3 دینار کے بدلے تم اس گائے کو بیچ دو، لیکن ایک بات ہے، جب 3 دینار اس کی قیمت لگے، کوئی خریدنے والا آ جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ اب جب وہ لڑکا اس گائے کو لے کے بازار کے اندر گیا تو رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر بھیج دیا۔ اس نے پوچھا گائے کو فروخت کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کتنے میں؟ 3 دینار کے اندر۔ اس نے کہا میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، لیکن تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گائے کے بدلے اس کے وزن کے برابر سونا بھی دو نا تو پھر بھی میں اپنی ماں کے حکم پر عمل کروں گا، اس سے مشورہ کر کے اس کو فروخت کروں گا۔ اب وہ واپس چلا گیا اپنی ماں کے پاس اور اس کو سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی ہے، اس نے اس کی قیمت 6 دینار لگائی ہے،
اور کہتا ہے کہ ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ تو ماں نے کہا کہ اب جاؤ اس کی قیمت 6 دینار ہی بتاؤ، لیکن پھر اگر کوئی خریدنے والا آئے تو کہنا کہ ماں سے مشورہ کرنا، یعنی مجھ سے مشورہ کر کے اس کو فروخت کرنا۔ اب جب دوبارہ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں تم آ گئے ہو؟ جی میں آ گیا ہوں۔ کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ 6 دینار کے اندر، لیکن جب بھی فروخت کرنی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ اس نے کہا مشورہ نہ کرو، 12 لے لو۔ یہ اسی طرح اس کا ریٹ بڑھاتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اس کو فروخت نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کر لوں گا۔ اب دوبارہ جب وہ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آج پھر وہ آیا ہے، اس نے کہا کہ 12 لے لو لیکن ماں سے مشورہ نہ کرو، لیکن میں نے کہا ہے کہ ماں کے مشورے کے بغیر میں نہیں کروں گا۔ جب یہ سارا ماجرا آپ نے وہاں پر پیش کیا، وہ پیش کرنے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے وہ فرشتہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس سے جا کے پوچھو کیا ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ جب وہ دوبارہ اس گائے کو لے کے بازار میں گیا تو اس کی ملاقات پھر اسی آدمی سے ہوئی جس کو رب تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر بھیجا ہے۔ تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو ماں کا پیغام اس کو سنایا، تو اس نے کہا کہ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اس گائے کو اپنے پاس رکھے، ابھی فروخت نہ کریں، کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران آپ سے اس گائے کو ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے، اور اسے فروخت نہ کرنا مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کے سونا لے لینا۔ تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اس کے متعلق سوال کرتے تھے، اس کے اوصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ تو جتنے انہوں نے سوال کیے تو رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو وہی گائے کا نقشہ بتلایا جو اس گائے کے اندر موجود تھا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا پھر وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اس گائے کو اتنی ہی قیمت کے اندر خریدا جتنا فرشتے نے کہا تھا، یعنی کہ اس کی کھال بھر کے سودا لینا۔ اب جب انہوں نے گائے خرید لی، دراصل اس کے اندر رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس نوجوان کو جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، رب تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، اس کو بھی رب تعالیٰ نے وافر رزق اور اس کو اجر عطا فرمانا تھا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس مقتول کے قاتل کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں قاتل کا بتلا دیجئے، تو رب تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس طرح کا انداز اپنایا اور فرمایا گائے ذبح کرو تاکہ اس عبادت گزار کے بیٹے کو رب تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے۔ اب اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ اسی کے متعلق ہیں جو بنی اسرائیل نے سوال کیے ہیں، اور رب تعالیٰ نے جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچی، بلکہ درمیانی عمر کی، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیہ کریمہ کے اندر دوبارہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیسا رنگ ہو اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو جو فرحت بخشے دیکھنے والوں کو۔ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ کہنے لگے کہ پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ظلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ، عاجز ہو کر کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار سوال کیے، اس کے اوصاف کو طلب کیا، رب تعالیٰ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر وہ اس گائے کے اوصاف جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، اس کی رنگت بیان فرمائی تھی اور اس کے سارے معاملات جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے،
اور وہ ساری علامتیں نشانیاں اسی گائے کے اندر تھیں جو اس بچے کی ملکیت تھی۔ تو جب وہ اس تک پہنچے، پھر انہوں نے اس کو اتنا مال دیا، کھال بھر کے سونا دیا، پھر اس کو خرید کر لائے، پھر اس کو ذبح کیا۔ اب جب انہوں نے ذبح کر لیا تو رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو۔ گائے کے کسی ٹکڑے سے دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاہد کہ تم سمجھو۔ تو جب انہوں نے اس گائے کو خریدا، خریدنے کے بعد پھر انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کا ایک حصہ جو ہے اس مردے کو لگاؤ۔ اس کے جسم کے ساتھ جب انہوں نے مس کیا تو رب تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ پھر اس نے اپنے قاتل کے متعلق بتایا اور وہ دوبارہ فوت ہو گیا، اور اس کیفیت کے اندر وہ زندہ ہوا کہ اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ یہ ساری رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں جو رب تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو دکھاتا ہے اور تمام مخلوق کو دکھاتا ہے، تاکہ مخلوقات ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو پہچانیں۔ یہ سارا واقعہ رب تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اسی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا جو فرمان عالی شان ہے وہ یوں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے پھر سخت ہو گیا تمہارے دل منظر دیکھنے کے بعد، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود کہ کس طرح رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اس طرح رب تعالیٰ نے ان کے لیے گائے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے اوصاف بیان فرمائے، پھر انہوں نے اس گائے کو خریدا، پھر اس گائے کو ذبح کیا، پھر ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ اس فوت شدہ آدمی جو مقتول تھا اس کو لگایا، پھر رب نے اس کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا بتایا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس یقین تک، اس یقینی کیفیت تک ایمان کے اندر نہ پہنچے جس طرح پہنچنا چاہیے تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے پتھر کی مثال بیان فرمائی، کہا کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں فرمایا جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل تو اتنے سخت ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی یہ یقین تک نہیں پہنچے۔ اور آخر کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو رب تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔